قلعے کے اندر آ جائے تو مجھے زندہ بھی چھڑا لیں گے، ابن زیاد بھی مارا جائیں گا۔ یہ ابن زیاد نے سب جھوٹ کہا ہے، بلکہ اس نے مجھے تکلیفیں پہنچائی اور یقیناً یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، آپ جائیں میرے قبیلے والوں کو خبر کریں۔ حضرت قاضی شرح اسی نیت کے ساتھ اور اسی ارادے کے ساتھ نکلتے ہیں، تبھی ابن زیاد راستے پر رکتا ہے، شرح رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اگر خبردار اگر تم نے یہ اطلاع دے دی کہ ہانی نے حملے کے لیے کہا ہے اور تم نے فوج کو یہ بتا دیا کہ ہانی کو میں نے زرکوب کیا ہے، مارا ہے، پیٹا اور ہانی تکلیف میں ہے، تو تمہیں تو سب سے پہلے قتل کروں گا، اس کے بعد تمہارے خاندان کے ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ تمہارے بچے اور عورتیں اور بیویوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرا ارادہ ہانی کو مارنے کا نہیں ہے، کسی مصلحت کے تحت میں نے ہانی کو نظر بند کیا ہے اپنے آپ، ہانی کو بھی ماروں گا، تجھے بھی ماروں گا، تیرے خاندان کو تباہ کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے اشارہ کیا، 2 سپاہی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس انداز میں کہ بس شرح نے اگر زبان کھولی اور غلط بیانی کی اور ہمارے خلاف بولا، سب سے پہلے قاضی شرح کا تلوار سے سر تن سے جدا کر دینا۔ سپاہیوں کو حکم دے دیا، قاضی شرح ڈر گئے، باہر تشریف لاتے اور کہتے لوگوں ہانی کو میں نے دیکھ لیا، تم سب اپنے اپنے گھر جاؤ، ہانی درست ہے، ٹھیک ہے اور یہاں پر عافیت کے ساتھ ہے۔ اور ہانی نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ گھر آ جائیں گے۔ جب یہ جملے قاضی شرح نے کہے، مجمع منتشر ہونے لگا، لوگ چلے گئے۔ حضرت مسلم کو بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ میرے میزبان ہانی ابن عروہ کو قید کیا گیا ہے، افواہ یہ بھی آئی تھی ان تک بھی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے آواز لگائی، اے اہل بیت کے چاہنے والو، اے اہل کوفہ، اے علی کے جانثارو، اے حسین سے محبت کرنے والے، آؤ ہمارے میزبان ہانی کو بلا وجہ بغیر کسی سبب کے مظلوم شہید کر دیا گیا، ان کا بدلہ لو، آؤ میرے ساتھ میرے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ حضرت مسلم نے جب آواز لگائی، لوگ تلواریں، نیزے، بھالے لے کر اپنے گھروں سے نکلتے اور حضرت امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہوتے، یہاں تک کہ 40,000 کی جمعیت آپ کے ساتھ جمع ہو گئی۔ 40,000 کی جمعیت کے ساتھ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھتے ہیں، چاروں طرف سے گورنر ہاؤس گھیر لیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی تعداد تھی فوج کی کہ اگر یہ گھستی اندر تو یہ تو 20-25 لوگ تو ویسے ہی مارے جاتے، مگر یہ ایک ایسا انقلاب برپا ہوا تھا کہ اگر یہ کوفہ سے خروج کرتا، کوفہ سے نکلتا اور نکل کر یہ دمشق جاتا تو یہی لشکر یزید کے لیے بھی کافی ہوتا، اتنا عظیم لشکر جمع ہو گیا تھا۔ مگر کاتب تقدیر تو کچھ اور تحریر کر چکا تھا، اللہ کی مشیت تو کچھ اور تھی۔ جب حضرت مسلم پوری فوج کے ساتھ آتے ہیں، انہوں نے جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت مسلم اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ، اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آئے، گھبرا گیا۔ سپاہیوں کو اس نے اپنے 20 جو سپاہی تھے، اور اس میں 20 میں بھی کچھ 5 تو ایسے تھے جو اس کے صرف وزیر تھے، تلوار بھی ٹھیک سے چلانا نہیں جانتے تھے۔ کہا کہ یقیناً موت قریب ہے، کوئی تدبیر بتاؤ کیسے جان بچائی جائے۔ محمد ابن اشعث مشورہ دیتا ہے، امیر بہت آسان ہے۔ کہا کیا آسان ہے؟ کہا جن روسائے کوفہ کو ہم نے نظر بند کیا ہے ان کو قلعے کی چھت پر کھڑے کر دو، ان کو مجبور کرو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو واپس جانے کے لیے کہیں، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ، جب وہ کہیں گے تو مجبور ہو کر جو ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار حضرت مسلم کے بہکاوے میں آ گئے ہیں اور گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا، سب لوٹ جائیں گے۔ محمد ابن اشعث کی اس رائے کو اس نے پسند کیا، ان روسا کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سب تم چڑھ جاؤ قلعے کی چھتوں پر اور وہاں سے اپنے رشتہ داروں کو لوٹنے کے لیے کہو، باخدا اگر تم نے ان کو لوٹنے پہ مجبور نہ کیا تو سب سے پہلے تو تمہیں میں قتل کروں گا، اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد تم نہیں جانتے کہ یزید نے کتنی بڑی فوج بھیجی ہے، تم کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم 20-25 لوگ جو گورنر ہاؤس میں یہ بس مٹھی بھر اتنے ہی ہیں؟ عنقریب یزید کی فوج آتی ہی ہوں گی جو شام سے نکل چکی ہے، اور امیر المومنین یزید نے اتنا بڑا لشکر بھیجا ہے کہ جس کا پہلا فرد کوفہ میں ہوگا تو آخری فرد شام میں ہوگا۔ مسلم ایسی کتنی ہی جمعیت جمع کر لے، مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اپنے جان مال کی خیر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں اور احبابوں کو لوٹنے پہ مجبور کرو۔ یہ جب اس نے ڈرایا دھمکایا، یہ اہل کوفہ یہ چکر میں آ گئے اس کی باتوں کے، چھتوں پہ چڑھتے ہیں، بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے میرے بچے لوٹ جا، ہماری جان پر رحم کھا،
بیٹا بول رہا ہے باپ کو کہ ابا آپ چلے جائیے، چچا بھتیجے کو بول رہا ہے، بھتیجا چچا کو بول رہا ہے، ایک دوسرے کو سب سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا جاؤ نکلو یہاں سے، مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، بخدا اگر تم مسلم کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل بھی ہو گئے اور تم نے ابن زیاد کو مارنے میں کامیابی حاصل بھی کر لی تو مگر جان لو کہ اتنا بڑا لشکر دمشق سے نکل چکا ہے، شام سے، کہ جو کوفہ پہنچے گا تو ہماری بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، بچنے کی یہی تدبیر ہے کہ تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، نکلو، چھوڑو۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو عورتیں تھیں وہ عورتیں گھروں سے نکلتی، اپنے شوہروں کو پکڑ پکڑ کے کھینچ رہی ہے، چلو کہاں جا رہے ہو؟ عورتوں نے شوہروں کو مجبور کر دیا، لوگ بکھرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 40,000 کی جمعیت چھٹتے چھٹے ہٹتے ہٹتے 300 پر رہ گئی۔ تبھی مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ پہلے ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ کوفہ کی جامع مسجد قریب ہی تھی جہاں حضرت مولا کائنات خطبہ بھی دیا کرتے تھے، نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہم اپنے چچا کی اسی مسجد میں قیام کریں گے، وہیں نماز پڑھیں گے۔ حضرت مسلم جاتے ہیں، وضو وغیرہ فرمایا، امامت کے مصلی پہ آئے، تکبیر کہی، لوگوں نے صفیں باندھی، نماز شروع ہوئی۔ پہلی رکعت سجدے میں گئے، کچھ لوگ اٹھے بھاگے، دوسری رکعت پھر کچھ لوگ اٹھے بھاگے، تیسری رکعت جب سلام پھیرا امام نے تو کوئی بھی نہیں تھا، اب تنہا تھے۔ سب دغاباز کوفی آپ کو چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے، تنہا حضرت مسلم ہے۔ ابن زیاد کو خبر چلی کہ حضرت مسلم کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ حسین ابن نمیر کو بلاتا ہے، حسین کوفہ کی حد بندی کر، سرحدوں کو سیل کر دے، اور اس کے بعد جو ہماری طرف آ سکتا ہے ان کو خرید، دولتوں کے انبار ان کے سامنے رکھ دے۔ محمد ابن اشعث وغیرہ اور دوسرے اس کے نابکار ماقل وغیرہ نکلتے ہیں اور لوگوں سے سودے بازی شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے مسلم ابن عقیل کا تو ساتھ چھوڑ دیا، اب ابن زیاد کی طرف آ جاؤ، یزید کی طرف آ جاؤ، ادھر آ جاؤ گے مال و اسباب ہے، سامان ہے، کنیزیں ہیں، بہترین کپڑوں کے تھان ہیں، لباس ہے، ہر چیز تمہیں سکون کی عطا کی جائے گی، ہر چیز عیاشیوں کی اور آرام و سکون کی مہیا کی جائیں گی، ابن زیاد کی طرف آؤ۔ یہ بدبخت جنہوں نے حضرت امام کو بلایا تھا قسمیں دے دے کے، آج امام کی جان کا سودا پیسوں کے عوض کرنے پہ آمادہ ہو گئے۔ ابن زیاد کے ہاتھوں انہوں نے اپنے ایمان کو فروخت کر دیا، بڑی بڑی رقمیں لی اور ابن زیاد کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حسین ابن نمیر ایک بڑی فوج لیتا ہے، کچھ سپاہی ادھر نامزد کرتا ہے، کچھ، اب سپاہی کیا تھے، سب کوفہ والے تھے، یہ وہی تھے جو حسین کو بلا رہے تھے، اب غداری پہ آمادہ تھے، اب یہ خود ہی امام حسین کے اور حضرت مسلم کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے۔ پوری حد بندی کر دی گئی اور چاروں طرف سے کوفہ کو سیل کر دیا گیا، پیک کر دیا گیا، سب ناکہ بندی ہو گئی۔ حضرت مسلم بڑے پریشانی کے عالم میں مسجد سے کسی طرح نکلتے ہیں، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اب پریشانی میں جاتے ہیں، ہر کوفہ کا دروازہ آپ پر بند ہے، لوگ اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو کھڑکیوں کو بند کر دیتا ہے، آپ کسی کو پہچانتے آواز دیتے ہیں، اے فلاں کیا تم نے بیعت نہیں کی تھی، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے امام حسین کو خطوط نہیں لکھے تھے، کیا اب اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ میرے سر کے اوپر چھت بھی چھین لیا ہے تم نے، کیا اب مجھے سر چھپانے کے لیے ایک چھت بھی میسر نہیں ہے؟ مگر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کوفہ کی اس بے غیرت آبادی میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا بھٹک رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ آخر رات کی جب بہت بڑی تاریکی چھا جاتی ہے، تاریکی کا سناٹا، بے غیرت آبادی بے غیرتی کی چادر میں غرق ہو جاتی ہے کوفہ کی، تب آپ تھک کر ایک مکان کی پائری پر یا چبوترے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پیاس کی شدت ہے، ایک خاتون دروازہ کھولتی ہے، ایک ضعیفہ ہے، بڑھیا ہے، کہا اے نوجوان کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا مجھے پیاس محسوس ہوئی ہے، اگر پانی پلا دو تو اللہ نے چاہا تو آج تو میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، لیکن اللہ نے چاہا تو وقت آئے گا تو اس سے بہتر تجھے بدلہ چکانے کی کوشش کروں گا، کیا ایک پیالہ پانی دوں گی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے پانی لا دیتی ہوں۔ اندر گئی، مٹی کا ایک پیالہ لایا، حضرت مسلم کو دیتی ہے۔ جناب مسلم نے پانی پیا اور اس کے بعد پیالہ لوٹایا، واپس پیالہ رکھ کر جب دوبارہ آتی ہے دیکھتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل ابھی بھی بیٹھے ہوئے،
کہتی نوجوان تم اب تک گئے نہیں، جاؤ پانی پی لیا، اب جاؤ، آپ خاموش۔ دوسری بار کہتی ہے نوجوان جاؤ، ہو گیا نا پانی پی لیا تم نے، جاؤ، پھر آپ خاموش۔ تیسری بار تھوڑا سختی سے کہتی ہے اے نوجوان جاتے کیوں نہیں، تمہارا میرے دروازے پہ بیٹھنا مناسب نہیں ہے، حالات کوفہ کے اچھے نہیں ہیں۔ آپ فرماتے کوئی چھت ہو تو میں اپنا سر چھپاؤں، کوئی جائے پناہ ہو تو میں اس کی طرف جاؤں، کہا کون ہو جو اس طرح مایوسی کی باتیں کہہ رہے ہو؟ فرماتے ہیں ضعیفہ میں وہی بدنصیب مسلم ابن عقیل ہوں کہ جن کو بدبختوں نے خطوط دے دے کر بلایا، جن کو یہاں پر جن کی آؤ بھگت کی گئی، جن کو سروں پر بٹھایا گیا، مگر آج حال یہ ہے کہ کوئی دروازہ ہمارے لیے کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی لوگ جو ہمیں بلانے والے تھے آج ہماری خون کے پیاسے ہیں۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے جس کا نام تاریخ میں تو آتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ آپ شہزاد رسول ہے، کیا ہوا کہ کوفہ میں سب نے بے غیرتی کی چادریں اوڑھ رکھی ہے، مگر اب بھی کچھ باغیرت ضرور موجود ہے، آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ کہا ضعیفہ تم اتنی دیر رات تک جاگ رہی ہو جبکہ سب سو چکے ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا ہے بلال، انتہائی بدترین بیٹا ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، دن رات شراب میں ملوث رہتا ہے، شراب پیتا ہے، میں اسی کے انتظار میں ہوں۔ کمبخت آدھی رات کو دیر رات کو شراب پی کر لوٹتا ہے، اور جب تک وہ گھر آ نہیں جاتا میں اس کے لیے بڑی فکر مند رہتی ہوں، اسی لیے میں جاگ رہی ہوں۔ آپ نے دعائے خیر کی اس کے لیے، اور اس کے بیٹے بلال کی بھی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ ایک کمرے میں لایا، حضرت مسلم ابن عقیل کو وہاں ٹھہرا دیتی ہے۔ کھانا لے کر حاضر ہوئی، آپ نے کھانے سے انکار فرما دیا، کہا اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں، اگر ہو سکے تو وضو کے لیے پانی لا دو، ایک مصلی لا دو۔ اس نے کہا ضرور حضرت۔ مصلی لایا، وضو کے لیے پانی دیا، حضرت مسلم نے وضو فرمایا اور پھر آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دیر رات کو یہ بلال نشے میں دھت آتا ہے، اس کا بیٹا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر میں داخل ہوا۔ ماں نے کھانا رکھا، جس طرح کا روزانہ کا معمول تھا کہ ماں لان تان کرتی تھی، برا بھلا کہتی تھی، نصیحتیں کرتی تھی، سب کچھ کیا، کھانا بھی رکھ دیا، اس نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر یہ بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اب اس کے ذہن و آنکھوں میں تھی نہیں، جاگ رہا تھا۔ ماں سمجھی کہ سو رہا ہے تو چپکے سے قدم اٹھاتی ہے، حضرت مسلم کے کمرے میں آتی ہے، ضعیفہ آنے کے پاس پوچھتی حضور کچھ ضرورت ہو؟ تو آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چلے جاتی ہے، پھر سو نہیں رہی ہے، جاگ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادہ رسول کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور شہزادہ پکارے اور میں غافل سو رہی ہوں، تو وہ بھی اپنے بستر میں بیٹھ کے جاگ رہی ہوتی ہے۔ بلال نے دیکھا بات کیا ہے، آج ماں سو نہیں رہی ہے، جبکہ معمول یہ ہے کہ مجھے کھلانے پلانے کے بعد ایسے سوتی ہے خواب خرگوش کی نیند، مگر آج یہ ہے کہ آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی ہے، اور یہ کمرہ جس میں کبھی جاتی نہیں ہے ماں، خلاف معمول 1 سے 2 بار اندر گئی، پھر واپس آئی، معاملہ کیا ہے؟ شکوہ کے ہوا۔ ماں سے کچھ اٹھتا ہے بستر سے، قریب آتا ہے، کہتا ہے میری ماں کیا بات ہے، آپ سوتی کیوں نہیں ہے، جاگ رہی ہے، کمرے میں کیا ہے جو بار بار جاتی ہے؟ بیٹے نے پہلے ٹالا، کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، تو آرام کر۔ کہا نہیں کچھ تو ہے۔ جب بہت اصرار کیا اور اٹھ کے کمرے کی طرف جانے لگا تو ماں نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کھینچ لیا، کہا رک جا، مت جا، کہا مجھے بتانا پڑے گا ورنہ میں کمرے میں جا کے ضرور دیکھوں گا۔ کہا بیٹا سن، مجھ سے عہد کر کے اس راز کو تو کسی سے فاش نہیں کریں گا۔ کہا امی عہد کرتا ہوں۔ کہا بیٹا حضرت مسلم ابن عقیل ہمارے گھر قیام پذیر ہے، شہزاد رسول ہے، آج پورا کوفہ ان کے خون کا پیاسا ہے، اہل کوفہ نے ان پر زمین تنگ کر دی ہے، مگر آج اگر ہم نے ان کی خدمتیں کر لی، اگر آج ہم نے ان کی قدموں کی دھولوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیا تو یقیناً خاتون جنت کی شفاعت ہمیں میسر آ جائے گی۔ بیٹا آج جنت کا سودا کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس راز کو ظاہر نہ کرنا۔ ماں نے اعتماد کے ساتھ بتا دیا، لیکن شرابی بدبخت تھا، ماں کے انتظار میں دل میں مسکراتا ہے، ماں تو نے کیا راز دیا ہے؟ ابن زیاد نے تو انعام کا اعلان کیا ہے مسلم کے لیے، بہت بڑا انعام پاؤں گا، اب اس انتظار میں کہ ماں غافل ہو، سو تو میں اٹھ کر بھاگوں۔ کچھ دیر بعد یہ ضعیفہ تھک گئی تھی دن بھر سے کام کاج سے، آنکھیں جو ہے خمار میں مبتلا ہوتی ہے، بستر پہ گری، نیند لگ گئی۔ فوراً اٹھا اور اٹھنے کے بعد عبد الرحمن ابن محمد ابن اشعث جو اس کا دوست تھا، محمد ابن اشعث کا بیٹا، وہ بھی شرابی، یہ بھی شرابی، ان کی دونوں کی بڑی جمتی تھی، اندازہ لگا لیا کہ کہاں بیٹھ کے شراب پی رہا ہوں گا، پہنچتا ہے کہتا ہے عبد الرحمن میرے دوست بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ کہا خوشخبری کیا ہے؟
کہا خوشخبری یہ ہے کہ جس کو پورا کوفہ تلاش کر رہا ہے، جس کو ابن زیاد کے سپاہی مارے مارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ میرے گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا ہاں میں جھوٹ نہیں کہتا۔ کہا تو نشے میں تو نہیں ہے؟ کہا ارے نشہ تھا، لیکن یہ خبر کے بعد تو سارا نشہ کافور ہو گیا، اڑ گیا۔ چل مجھے ابن زیاد سے انعام دلا اور اس کو کہے کہ فوج لائے اور مسلم کو گرفتار کرے۔ اس نے کہا ٹھہر جا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تو جیسے شرابی تک ابن زیاد تک تیری رسائی تھوڑی ہے، میں اپنے باپ کو خبر دیتا ہوں۔ کہا انعام ملے گا؟ کہا ضرور انعام تجھے ہی دوں گا، تجھے ہی دلواؤں گا، فکر نہ کر۔ یہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد عبد الرحمن جاتا ہے، راتوں رات جانے کے بعد اپنے باپ محمد ابن اشعث کو اٹھایا، باپ اٹھ بہت بڑی خبر ہے۔ محمد ابن اشعث اٹھتا ہے، کیا خبر ہے عبد الرحمن؟ کہا کہ مسلم ابن عقیل کا پتہ چل گیا۔ کہا نشے میں بک بک کر رہا ہے بیوقوف، ابن زیاد کے بڑے بڑے سپاہی اس کو تلاش نہ کر سکے، تو نے کہاں سے تلاش کر لیا؟ کیا نشے میں بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ کہتا میرے باپ بہکی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میرا دوست بلال ہے، اس کے گھر میں چھپا ہوا ہے، فوراً ابن زیاد کے پاس جاؤ، خبر کرو۔ راتوں رات محمد ابن اشعث نکلتا ہے، فوراً ابن زیاد کو اٹھایا گیا، خبر دی گئی۔ ابن زیاد بھاگا بھاگا خوابگاہ سے آتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے۔ محمد کیا خبر لائے ہو؟ محمد ابن اشعث کہتا ہے حضور بڑی خوشخبری ہے، مسلم کا پتہ چل گیا ہے۔ کہا دیر کاہے کی ہے؟ فوراً سپاہی لو، مسلم کو گرفتار کر کے لا، اور اگر آنے سے انکار کرے تو وہیں پر قتل بھی کر دینا۔ سپاہی لے جا، جا 20 سپاہی لے کر جا۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے امیر تمہارا دماغ درست معلوم نہیں ہوتا، کیا نیند کے خمارے میں ہو؟ کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہو؟ مسلم ابن عقیل کے، جو علی کا بھتیجا ہے، جس کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، جو قریش سے ہے، جن کی بہادری ضرب المثل ہے، ان کے مقابلے میں 20 سپاہی ایک بھی بچ کر نہ آئیں گا۔ کہا پھر کتنے سپاہی چاہیے؟ کہا کم سے کم 100 سپاہی دے تو کچھ امید ہے۔ کہا اچھا جتنے لگتے ہیں لے جا۔ یہ 80 سپاہیوں کا انتخاب کرتا ہے جو بڑے چنندہ ہے، بڑے لڑاکو۔ 80 سپاہیوں کے ساتھ یہ نکلتا ہے۔ حضرت مسلم ادھر عبادت فرماتے رہے، فجر کا وقت قریب تھا، فجر کے لیے آپ نے پھر تازہ وضو فرمایا، ادھر سپاہی نکل پڑتے ہیں۔ فجر کا وقت ہوا، حضرت مسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، مصلی میں بیٹھ کے وظائف پڑھ رہے، تبھی گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آتی ہے۔ پورا معاملہ سمجھ گئے کہ راز فاش ہو چکا ہے، ابن زیاد کے نابکار فوجی آ رہے ہیں۔ مصلی پہ کنارے تلوار رکھی تھی، وہی مصلی پہ بیٹھے بیٹھے تلوار کے قبضے پر آپ نے ہاتھ جمایا۔ تو ابھی بیدار ہو گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں سے دوڑتے ہوئے آتی ہے، دروازہ بند کرنا چاہتی ہے، کہتی ہے مسلم فکر نہ کیجئے، اس سے پہلے کہ سپاہی آپ کی طرف آئے اس کو توا کے سینوں پہ سے گزرنا پڑے گا۔ کہا ضعیفہ تو نے جو اپنا حق ادا کرنا تھا حق ادا کر چکی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بروز قیامت ہماری دادی حضرت فاطمہ سے کہہ کر تیری شفاعت کروا دوں گا۔ تو نے جو حق ادا کرنا تھا کر لیا، اب میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ تلوار لے کے آپ باہر آتے ہیں، دروازہ کھولتے، توا کے مکان کا صحن ہے، وہاں کھڑے ہو گئے دروازے کی اوٹ میں۔ یہ داخل ہوئے، چاروں طرف سے توا کے مکان کو ان نابکاروں نے گھیر لیا۔ گھیرنے کے بعد دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے، مگر جو داخل ہوتا ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی تلوار کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی سپاہیوں کو حضرت مسلم نے زخمی کیا، چاروں طرف سے حضرت مسلم کو گھیرا گیا۔ جناب مسلم نے دیکھا کہ یہاں مقابلہ مشکل ہو رہا ہے، تو آپ صحن سے نکلتے، ان کو کاٹتے چھاٹتے میدان میں تشریف لاتے ہیں۔ گھر کے باہر نکلے اور چاروں طرف جو سپاہی گھیرے ہوئے تھے، آپ نے تلوار اس برق کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلانا شروع کیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ تلوار نہیں چلا رہے، گویا آپ کی انگلی کے اشارے پر بجلی کون رہی ہے۔ جدھر تلوار چلتی ہے سر کٹ کٹ کے گرتے ہیں۔ ان بدبختوں نے دیکھا کہ تنہا مسلم ابن عقیل ہے، مگر ہمارے اتنے سپاہی بھی اس پر قابو نہیں پا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کی طرف بھاگے، توا کے گھر کی چھت پر آئے اور ان نابکاروں نے وہاں سے آگ کے ٹیمے جلا جلا کر حضرت مسلم کی طرف پھینکنا شروع کیا۔ آپ جلال میں فرماتے ہیں اے نامردو بدبخت بزدلو، جب تم مقابلہ سامنے سے نہیں کر سکتے تب اس بزدلانہ روش پر اتر آئے ہو۔ آؤ، میں علی کا بھتیجا ہوں، عقیل کا شہزادہ ہوں، میں رسول اللہ کے خاندان کا ہوں، مقابلہ کرنا ہے تو سامنے سے مقابلہ کرو۔ اس طرح کے آپ نعرے بلند فرماتے، جملے ارشاد فرماتے ہیں۔ چاروں طرف سے گھیرا گیا، تبھی بدبخت ایک شخص بکیر ابن حمران نام کا ایک بدبخت ہے، اس نے تلوار کا ایک وار کیا اور وہ وار سیدھا آپ کے ہونٹ پر آتا ہے، اوپر کا اور نیچے کے دونوں ہونٹ آپ کے زخمی ہوئے۔
دانت کو صدمہ پہنچا اور 2 دانت آپ کے شہید ہو کے گر پڑتے ہیں۔ حضرت مسلم کی دہن مبارک سے خون نکلنے لگا، مگر آپ نے اپنے خون کو پوچھا اور پلٹ کر بقیر پر ایسا سخت حملہ کیا کہ تلوار سر پر گئی اور سینے تک اتر گئی۔ بقیر وہیں بدبخت گرتا ہے۔ تبھی محمد ابن اشعث دیکھتا ہے کہ مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، 100 کے اگر 200 بھی سپاہی لے آتا تو شاید ایک بھی بچ کر نہیں جائیں گا۔ اتنے سپاہیوں سے لڑتے لڑتے حضرت مسلم تھوڑے ہانپنے لگے تھے، سانس پھول چکی تھی۔ تلوار کے سہارے آپ اپنی سانس کو درست فرما رہے ہیں، تلوار سے ٹیک لگا کر۔ جو قریب آتا ہے پھر تلوار نکالتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ جب کوئی قریب نہیں آتا تو آپ سستاتے ہیں تھوڑا۔ تبھی محمد ابن اشعث کہتا ہے، اے مسلم کتنا لڑو گے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم نے ان سارے سپاہیوں کو قتل کر دیا تو تم بچ جاؤ گے؟ ابن زیاد اور سپاہی بھیجیں گا، ابھی جتنے آئے ہیں اس سے دگنے آئیں گے، پھر تگنے آئیں گے، کب تک لڑوں گے؟ میں تمہیں جان کی امان دیتا ہوں، باخدا اگر تم میری امان کو قبول کرو تو ابن زیاد سے میں سفارش کر کے تمہیں آزاد بھی کروا دوں گا۔ میری امان پر ابن زیاد تمہیں قتل نہیں کریں گا، ابن زیاد کا میں بہت مقرب ہوں، بڑا قریبی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا امان دیتے ہو؟ کہاں امان؟ عمر ابن باہلی کھڑا ہوا ہے، عمر ابن عبیدہ باہلی، وہ کہتا ہے میں بری ہوں اس سے۔ اے محمد ابن اشعث جو کچھ کرنا ہے نا تو اپنی ذمہ داری پر کر، میں بری ہوں۔ محمد نے کہا میری ذمہ داری۔ اے مسلم تلوار رکھ دو، امان۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر امان دیتے ہو تو تلوار رکھتا ہوں، ورنہ باخدا اس وقت تک لڑوں گا یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کروں۔ جب انہوں نے امان کی بات کی آپ نے تلوار دے دی۔ ایک سپاہی جاتا ہے، گھوڑا پیش کرتا ہے، تلوار رکھ دی، میان میں رکھی، نیچے نہیں رکھی، میان میں رکھی۔ گھوڑا پیش کیا گیا، آپ کو گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا۔ چاروں طرف سے سپاہی گھیر کر آپ کو دارالامارت گورنر ہاؤس کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آدھا راستہ طے کیا تھا، محمد ابن اشعث کو نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا تلوار چھین لے۔ سپاہی آگے بڑھتا ہے، تلوار کے جیسی دستے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا امیر کا حکم ہے کہ تلوار لے لوں۔ کہا یہ تلوار تو میری تحفظ کرنے والی ہے، حفاظت کی ضامن ہے، اس کو نہیں دوں گا۔ محمد ابن اشعث کہتا ہے امیر دے دیجئے، مسلم دے دیجئے، میں نے آپ کو امان دی ہے، باخدا کوئی آپ کو نہیں نقصان پہنچائیں گا۔ یہ تلوار تو احتیاطی طور پر آپ سے لی جا رہی ہے، اس لیے کہ ابن زیاد اس تلوار کے ساتھ دربار میں آنے نہیں دیں گا، یہ حفاظتی امور کے پیش نظر ہے۔ تلوار آپ نے چھوڑ دی، تلوار اس نے لے لی۔ آپ نے ایک شعر پڑھا، مفہوم یہ تھا کہ یہ پہلی بدعہدی ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہوں نے میری تلوار چھین لی، یہ اپنی امان کو بھی اب چھین لیں گے۔ اس شعر کا مفہوم تھا۔ ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، دروازے پہ روک دیا گیا۔ ابن زیاد بدبخت نے صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے اور اپنے روب اور دبدبے کو ظاہر کرنے کے لیے حکم دیتا ہے کہ مسلم ابن عقیل کو دروازے پر روکو اور اس وقت تک روکو جب تک میں حکم نہ دوں اندر آنے کا۔ دروازے پہ روکے، پانی کا ایک ہنڈا، ٹھنڈے پانی کا ایک ہنڈا رکھا ہوا ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے۔ تھکے ہوئے تھے، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی تھی، فرمایا کہ مجھے پانی پلاؤ۔ تب ایک بدبخت، اس کا نام مسلم ابن عمر باہلی، یہ خبیث کہتا ہے مسلم دیکھ رہے ہو اس ہنڈے کو، کیسا صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی ہے، قسم خدا کی تمہیں اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا، معاذ اللہ استغفر، اس میں سے تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ فرمایا میرا جرم کیا ہے جو مجھ سے پانی روکتے ہو؟ کہا تم نے یزید امیر المومنین سے بدعہدی کی ہے، اور جو شخص اپنے امیر سے بدعہدی کرے اس لائق نہیں کہ اس کو پانی دیا جائے۔ عمارہ ابن عقبہ کر کے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس کو حضرت مسلم کے اوپر رحم آتا ہے، اپنے غلام کو اشارہ کیا، کہا جا گھر سے تو پانی کے مٹکے لے آ۔ وہ ایک ٹھنڈے پانی کا مٹکا لے کر آتا ہے، عمارہ ابن عقبہ کا غلام پہنچتا ہے، پیالے میں اس نے پانی ڈالا، حضرت مسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جناب مسلم نے پیالہ جیسے ہی پیا، منہ سے خون نکلتا ہے، خون جاری ہوا، پیالے میں آیا، پورا پانی سرخ ہو گیا۔ حضرت مسلم نے پیالے کو واپس فرما دیا۔ عمارہ نے اشارہ کیا کہ اس کو پھینک دے، دوسرا پانی دے۔
اس نے پانی پھینکا، دوسرا پانی پھر پیالے میں ڈالتا ہے، پھر حضرت مسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہے، حاضر کرتا ہے، پھر آپ نے پیالے کو لیا، پھر جیسے ہی لبوں کی طرف لائے پھر خون جاری ہوا، پھر خون کے کچھ قطرات، کچھ حصہ گرتا ہے اور پورا پانی پھر سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر عمارہ نے اشارہ کیا دوبارہ پانی دے، اس نے پھر پھینکا، تیسری بار پھر صاف ستھرا پھر پانی ڈالتا ہے۔ اب اس بار جیسی پیالے کو حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنے لبوں کے قریب لایا، لبوں سے لگایا، پینا ہی چاہتے تھے کہ دو دانت آپ کے جو ہل رہے تھے، زخمی تھے، اور بعض روایت میں کہ آپ کے ہونٹوں میں گڑے ہوئے تھے، وہ پیالے میں گر پڑے۔ آپ نے پیالے کو رکھ دیا، فرمایا کہ اب شاید دنیا کا پانی مجھ سے اٹھا لیا گیا ہے، اب نانا کے کوثر سے ہی سیرابی کا وقت آ گیا ہے، اب اسی پانی سے سیراب ہوں گا۔ تبھی ابن زیاد کا ایک خادم پہنچتا ہے، کہا کہ محمد ابن اشعث امیر کا حکم ہے کہ مسلم ابن عقیل کو حاضر کرو۔ اندر لے کے پہنچتے ہیں، ابن زیاد انتہائی تکبرانہ انداز میں تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حضرت مسلم کو قید کے عالم میں قیدیوں کی طرح لا کے کھڑا کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم ابن عقیل کے بیٹے، لوگ یہاں پر امن و سکون سے تھے، یہاں پر سکون قائم تھا، انصاف قائم تھا، اسلامی نظام بدستور قائم تھا، تم نے یہاں آ کر رخنہ اندازی کیوں کی؟ تم فتین ہو، تم نے یہاں رخنہ اندازی کی ہے، شورش برپا کی ہے۔ آپ نے فرمایا بدبخت تو جھوٹ کہتا ہے۔ بیٹھیے آپ۔ ارے تقریر سنو یار، وہ روڈ پر کچھ چل رہا ہے تو آپ کو اس سے کیا مطلب؟ جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت امام مسلم ابن عقیل فرماتے، ابن زیاد خاموش ہو جا بدبخت، تو جھوٹ کہتا ہے، بخدا ہم یہاں نہ شورش برپا کرنے آئے، نہ ہم فتنہ برپا کرنے آئے، بلکہ تیرے امیر یزید نے جس کو تو نے امیر المومنین بنا رکھا ہے تم لوگوں نے، وہ انتہائی درجے کا بدترین شرابی اور بے نمازی ہے۔ یہاں ہم آئے نہیں بلکہ بلایا گیا ہم کو، یہاں پر ہمیں خطوط دیے گئے، ہم سے کہا گیا کہ ہم اسلامی نظام کا نفاذ کریں، ہم شریعت مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے آئے۔ یہاں نظام درہم بھرم کر دیا گیا تھا، سنت مصطفیٰ کی پامالی ہو رہی تھی۔ حضرت مسلم نے جب یہ خطبہ ارشاد کیا تو اہل دربار پر اس کا اثر ہونے لگا۔ ابن زیاد گھبرا گیا کہ اگر اسی طرح ان کا خطبہ جاری رہا، اسی طرح یہ تقریر فرماتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو جتنوں کو خرید کے اپنے ساتھ کیا ہے تو نتیجہ یہ نہ ہو کہ یہ پھر میرے سے بغاوت کرے اور میرے ہی خون کے پیاسے ہو جائے۔ فوراً ابن زیاد بات کاٹتا ہے، کہتا ہے مسلم خاموش ہو، اسلامی نفاذ قائم کرنے کی بات کرتا ہے، اسلام کے نظام کی بات کرتا ہے، سنت مصطفیٰ کی بات کرتا ہے۔ وہ دن بھول گیا جب تم مدینے میں شراب پیتا تھا، معاذ اللہ، تو شراب میں مست رہا کرتا تھا۔ حضرت مسلم کو جلال آتا ہے، فرماتے تو جھوٹا قذاب ہے، قذاب ابن قذاب ہے، تو جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا ہے، قسم خدا کی ہم نے شراب کو چھوا تک نہیں ہے، شراب تو وہ پیے جو انسانوں کے خون کا پیاسا ہو، شراب تو حرام ہے ہماری شریعت میں، ہم نے تو اس کو چھونا تو کیا دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا مسلم تو اپنے خطبات سے، اپنی فصاحت سے، بلاغت سے نشتر چبوتا ہے میرے دل میں، تیرا چچا علی بھی ایسی خطیب و فصیح و بلیغ تھا، اس کے خطبے، اس کے نشتر بنو امیہ کے دلوں میں پیوست ہو جایا کرتے تھے۔ آخر تو اسی خاندان کا فرد ہے نا، اسی خاندان کا تو جز ہے نا، میں تجھے ایسا قتل کروں گا کہ تاریخ میں اس طرح آج تک کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا ہوگا۔ حضرت مسلم فرماتے ہاں، اسلام میں ایسی بدعت کا ایجاد کرنے کا حقدار تجھ سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے؟ بری طرح قتل کرنا، لاشوں کو بگاڑ دینا، یہ تیری ہی وراثت ہے۔ جب یہ حضرت مسلم نے پلٹ کر جواب دیا، اس بدبخت نے گالیاں بکنی شروع کی، مولا کائنات کو گالیاں بکتا ہے، حضرت علی کو گالی بکتا ہے، حضرت
عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکتا ہے، خاندان قریش کو گالیاں بکنی شروع کی اس بدبخت نے۔ آپ خاموش ہو گئے، ایک جملہ فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے، اگر کچھ اور کہنا ہو تو میں جواب دوں، اور اگر تیرے پاس یہی رہ گیا تو اس کا جواب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے خوب گالیاں بکی اور اس کے بعد حکم دیا کہ مسلم ابن عقیل کو قتل کر دو۔ آپ کہتے ہیں کہ میری ایک آخری خواہش ہے، میں عمرو ابن سعد کو کچھ نصیحت اور وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو ابن سعد رشتہ دار تھا، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا۔ میں بتاؤں گا یہ سعد ابن وقاص کون تھے جب اپنے موقع پر، لیکن خاندان کے اعتبار سے رشتہ دار تھا۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے جا، اتنی مہلت ہے کہ عمرو سے جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے۔ تو عمرو پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کا طلبگار تھا، کہا نہیں نہیں میں اکیلے میں کچھ بات نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر میری طرف سے بدگمان ہو جائے، مسلم جو کہنا ہے سب کے سامنے کہو۔ تو آپ نے کہا ڈر مت، میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو ابن زیاد سے جس کا تعلق ہو، اس کا تعلق میری ذات سے ہے، تو میرا رشتہ دار ہے اور وصیتیں اپنے رشتہ داروں میں ہی کی جاتی ہے، تو میرے قریب آ۔ ابن زیاد کہتا ہے عمرو جا سن لے، میرا حکم ہے جا سن لے کیا کہتا ہے۔ اس کو قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میری 3 وصیتیں ہیں، تو ہمارا رشتہ دار ہے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میری لاش کو دفن کر دینا، میری لاش کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں کوفہ آیا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو تحفے اور تحائف دیے جس کے سبب 700 درہم کا مجھ پہ قرض ہو گیا ہے، اور یہ فلاں فلاں ہے جن کا میں قرض دار ہوں، 700 درہم تو اپنی طرف سے ان کو ادا کر دینا۔ اور تیسری یہ ہے کہ امام علی مقام کو میں نے خط لکھ دیا ہے کہ کوفہ آ جائے، حالات سازگار ہے، آپ اپنے بچے اور اہل و عیال کے ساتھ نکل پڑے ہوں گے، تو ہو سکے تو ان کو درمیان میں روک دے اور میری شہادت کی خبر دینا، اور ان سے عرض کرنا میری جانب سے کہ آپ لوٹ جائیں۔ اب یہ بڑی رازدانہ انداز میں حضرت مسلم نے اس کو یہ وصیتیں کی تھی، لیکن دنیا کا طلبگار تھا، ابن زیاد کے پاس پہنچا اور زور سے کہتا ہے امیر میں بتا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ بدگمان ہو کہ مسلم نے ایسی کیا راز کی بات کہی دی، یہ 3 باتیں کہی ہے اس نے۔ یہ اتنے دنیا کے طلبگار تھے بدبخت۔ تو ابن زیاد کہتا ہے کہ سنو، جہاں تک قرض کی وصیت کا معاملہ ہے عمرو تو اس کا مختار ہے، تو چاہے اس وصیت پہ عمل کر نہیں کر وہ تیرا معاملہ ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دوسری وصیت کا جہاں تک معاملہ ہے کہ حسین کوفے کی طرف آ رہے ہیں، اس معاملے میں بھی ہمیں اختیار نہیں اور اس وصیت کو ہم پورا نہیں کریں گے، ہاں حسین خود لوٹ جائے تو الگ بات، اور آئیں گے تو بچ کر نہیں جائیں گے۔ اور رہے گئی تیسری، تو جو یزید امیر المومنین کا غدار ہے وہ کسی لائق نہیں کہ اس کی لاش کو دفن کیا جائے، ہم جو چاہیں گے اس سے سلوک کریں گے۔ اس کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ ان کو قلعے کی فصل پر لے جا، چھت پر لے جا اور وہاں سے کاٹ کر ان کو پھینک دے۔ حضرت مسلم کو لے جاتے، آپ تکبیر و تسبیح پر بلند فرماتے، اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدک، اس طرح کی تسبیحات آپ بلند کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ جلاد پیچھے ہیں، محمد ابن اشعث کھڑا ہے، آپ اس کو دیکھ کے جلال میں فرماتے محمد تو نے ہی امان دی تھی نا مجھے، ارے بے غیرت تو نے تو کہا تھا کہ ابن زیاد سے میرے بڑے اچھے رسوخ ہیں، میری امان ہے، باخدا تیری امان پر بھروسہ کر کے میں نے اپنے ہتھیاروں کو دیا ہے، اگر تو امان نہ دیتا اور تو اگر یقین نہ دلاتا تو میں لڑتا اس حد تک کہ شہید ہو جاتا، اب امان کا حق ادا کر، بے غیرتی کے ساتھ دیکھ کے آ رہا ہے، تلوار نکال اور میری حفاظت کر۔ لیکن بدبخت بے غیرت تھا، ہمت نہیں تھی، سر جھکا کے خاموش کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بے غیرتی ان پر اتنی مسلط ہو چکی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے آل رسول پر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ چھت پر جلاد لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد تلوار کا وار بلند ہوا اور آپ کا سر ناظمین تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ، اور اس کے بعد چھت سے آپ کے جسم مبارک کو زمین پر پھینک دیا گیا اور سر یزید کی طرف بھیج دیا گیا۔ ابن اسیر تاریخ طبری، تاریخ کامل
اور ابن خلدون سب نے لکھا، یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بھی لکھا کہ حضرت مسلم کا سر یزید کی طرف بھیجا گیا۔ اب جو یزید کے طرف گار ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم کا جب سر بھیجا گیا، امام حسین تو بہت بعد میں آئے ہیں، اگر یزید قتل حسین سے راضی نہ تھا تو اس نے ابن زیاد کو اسی وقت منع کیوں نہیں کیا؟ کوئی پیغام کیوں نہیں بھیجا گیا کہ تو نے مسلم کا قتل بھی میری اجازت کے بغیر کیا، خبردار اب امام حسین کا قتل نہ کرنا؟ لیکن اس کا مطلب تو یہ صاف واضح ہے کہ یزید کا حکم یہی تھا کہ امام حسین کو قتل کر، خطرہ تو نواسے رسول سے ہی تھا۔ حضرت مسلم کی شہادت واقع ہوئی، آپ کے جسم مبارک کو کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی کہ پیر میں رسی باندھی جاتی ہے اور کوفہ کی سڑکوں سے گھسیٹتے ہوئے بازار لاتے ہیں کوفہ کے، اور ایک درخت سے آپ کی الٹی سر بریدہ لاش کو لٹکا دیا گیا۔ ایک تختی لگا دی جاتی ہے، مسلم ابن عقیل ہے، یہ وہ ہے جس نے امیر المومنین یزید سے غداری کی، جو بھی امیر المومنین یزید سے غداری کریں گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ اس کے بعد ہانی کو بلایا جاتا ہے، ہانی ابن عروہ، ابن زیاد حکم دیتا ہے اس کو سر بازار لے جا کے ہانی کو قتل کرو تاکہ لوگوں پر میرے روب اور دبدبے کا ایک اثر قائم ہو جائے۔ ہانی کو لے کر چلتے ہیں، زنجیروں میں ہانی جکڑے ہوئے ہیں، سپاہی گھسیٹتے ہوئے کوفہ کے بازاروں میں قتل کے لیے لے جاتے ہیں۔ ہانی چیختے اپنے قبیلے والوں کو آواز دیتے ہیں، کہاں ہیں قبیلے مدہج کے لوگ، کہاں ہیں میرے بھائی، کہاں ہیں میرے رشتہ دار، آؤ میری حفاظت کرو، ان بختوں کو چھڑاؤ۔ مگر خوف اور ہراس ایسا قائم ہو گیا تھا اہل کوفہ پر، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ جب آپ نے صدائیں لگائی، کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں، مجبور ہو کر آپ فرماتے، ارے کوئی نہیں جو میری حفاظت کرے، کیا کوئی تلوار نہیں کہ میں ان کا مقابلہ کروں؟ ارے تلوار نہ صحیح، کیا کوئی لکڑی کی کمچی نہیں ہے کہ میں اسی سے مقابلہ کروں؟ کیا کوئی اونٹ کی ہڈی بھی نہیں ہے کہ کوئی ہڈی ہی مجھے دے دے تاکہ میں مقابلہ کروں، یہاں تک کہ ان سے لڑتے لڑتے خود شہید ہو جاؤں؟ مگر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بھرے بازار بیچ میں حضرت ہانی ابن عروہ کو لایا جاتا ہے، جلاد کو اشارہ ہوتا ہے، جلاد کی تلوار بلند ہوئی، ہانی ابن عروہ کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو بھی اسی درخت سے لٹکا دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم جب نکلے تھے اس طرف گھیراؤ کرنے کے لیے 40,000 کی جمعیت کے ساتھ، اپنے شہزادے حضرت محمد اور ابراہیم کو قاضی شرح کے گھر آپ نے رکھا تھا کہ قاضی شرح آپ ان کو حفظ و ایمان میں رکھیے، یہ میرے شہزادے ہیں۔ قاضی شرح کو خبر اطلاع ملتی ہے، آپ کا بیٹا قاضی شرح کا اسد آتا ہے روتے ہوئے، ابا جان غضب ہو گیا، حضرت مسلم شہید ہو گئے، ان کو شہادت کا جام نوش کر چکے، شہید کر دیا گیا۔ ہانی عروہ کو اس عالم میں شہید کیا گیا کہ کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ پوری داستان اسد نے سنائی، حضرت شورے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، بچوں کے کمرے میں جاتے ہیں، محمد ابراہیم دونوں بچوں کو بلاتے ہیں اور سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں۔ بچوں نے جب دیکھا کہ شرح اس انداز میں محبت سے ہاتھ پھیر رہے تو محمد جو بڑے بیٹے تھے کہتے ہیں کہ قاضی شرح، قاضی صاحب کیا بات ہے، آپ اس انداز میں ہاتھ پھیر رہے جیسا یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے؟ بس جیسی یہ جملہ بچوں نے کہا قاضی شرح ضبط نہ کر سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ رو پڑے۔ بچے سمجھ گئے کہ والد گرامی شہید کر دیے گئے، بچوں نے رونا اور چیخنا شروع کیا۔ قاضی شرح نے تسلی دی، کہا بچوں خاموش رہو، تم نہیں جانتے یہ نابکار تمہارے والد کے خون کے پیاسے تو تھے ہی، مگر ان کی خون کی سے بھی ان کی پیاس نہ بجھی، اب یہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر تم نے چیخا چلایا، آواز بلند ہوئی، ممکن ہے کہ کوئی پڑوس کا بدبخت یزید ابن زیاد کے ہاتھ پہ سودا نہ کر لے، اس لیے خاموش ہو جاؤ، صبر کرو، رات کا انتظار کرو تاکہ میں کسی محفوظ مقام پہ تمہیں پہنچانے کی کوشش کروں۔ شام ہوتی ہے، رات کا سناٹا، اپنے بیٹے اسد کو بلایا، کہا میں نے کچھ معلوم کیا ہے اور معلومات کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ قافلہ مکے کی طرف رواں دواں ہے، باب العراقین کی طرف وہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ان بچوں کو لے جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ ان کو کر دینا۔ قافلے کے ساتھ بچے خیر سے کم اپنے اہل و عیال میں تو پہنچ جائیں گے۔ حضرت قاضی شرح کے بیٹے اسد نے گھوڑے پہ بٹھایا، خوف کا عالم تھا، چاروں طرف سے پابندیاں، گھیراؤ، ناکہ بندیاں، گلیوں میں سے اور کوچوں میں سے بڑی حفاظت کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ باب العراقین کی طرف لے جاتا ہے۔ اب جب وہاں اس میدان میں پہنچے، قافلہ دور کچھ نظر آیا چلتا ہوا،
گھوڑے کو کچھ دور لے گیا، جیسے آگے بڑھتا ہے قافلہ دور نظر آتا ہے، بہت دور جب نکلا تو اسد کو خطرہ ہوا کہ اگر بچوں کو میں اور زیادہ دور لے گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید کا کوئی بدبخت دیکھ لے، سب مجھے جانتے ہیں میں قاضی شورے کا بیٹا ہوں۔ گھوڑے سے بچوں کو اتارا، کہا بچوں میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا کہ خطرہ ہے، دیکھ رہے ہو وہ قافلہ، جاؤ دوڑو اور قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ بچوں کو اتار کے خود گھوڑا پلٹایا، واپس ہوا، بچے دوڑے قافلے کی طرف، گرد و غبار اڑ رہا ہے، جب گرد و غبار کے جہاں دکھتا تھا وہاں پہنچے، گرد و غبار چھٹ چکا تھا، قافلے کا نام و نشان نہیں تھا۔ بچے رونے لگے، اور یہ ننھے بچے 8 اور 9 سال کے بچے یہ تنہائی اور بے بسی کے عالم میں بھٹک رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہے۔ اس ریگستان سے بھٹکتے بھٹکتے ایک سمت نکل پڑے جہاں سمت سجائی دی، مگر معلوم نہیں تھا کہ جس سمت ہم جا رہے ہیں یہ راستہ مکہ کو نہیں جاتا، یہ تو ہمیں کوفہ ہی واپس لا رہا ہے۔ جب صبح نمودار ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کوفہ کے اندر ہے۔ سپاہیوں نے جیسی دیکھا بچوں کو پکڑ لیا، ارے یہ تو مسلم کے بچے معلوم ہوتے ہیں۔ چہرہ گواہی دے رہا تھا شہزاد رسول ہے، گرفتار کیا، ابن زیاد کے پاس پیش کیا۔ ابن زیاد نے پوچھا کون ہو، کیا نام ہے؟ کہا محمد ابراہیم۔ کس کے بیٹے ہو؟ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، جھوٹ بولنا سیکھا نہیں تھا۔ کہہ دیا مسلم ابن عقیل کے صاحبزادے ہیں۔ کہا جیل میں ڈالو، یزید کو خط لکھتا ہوں، دیکھے یزید کا کیا حکم آتا ہے۔ جیل میں ڈال دی گیا۔ جیل کا دروگا ہے، جیلر جو ہے اس کا نام ہے مشکور، محب اہل بیت تھا۔ اس نے دیکھا شہزادے جیل میں آئے ہیں، رات کی آدھی رات کو جیل میں داخل ہوتا ہے، سپاہیوں کو کچھ پیسے دیے، کہا جاؤ آرام کرو، میں ہوں ابھی میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ کچھ سستا لو، بہت پہرے دینا ہے تمہیں۔ سپاہیوں کو وہاں سے پیسے کچھ دے کے کھسکایا، تنہا جاتا ہے اندر، کھانا وانا بچوں کو پیش کیا، اور اس کے بعد کہتا ہے میرے بچوں میں تمہارے خاندان کا غلام ہوں، تمہارے مقام و مرتبے کو جانتا ہوں، یقیناً ابن زیاد تمہیں قتل کر دیں گا، اب جو ہونا ہے ہو، تمہاری مصیبتیں تکلیفیں میں اپنے سینے پہ لینا گوارا کرتا ہوں، مگر تم پر کوئی آ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ جاؤ قادسیہ میں میرا بھائی ایک بہت بڑے عہدے پر ہے، میں تمہیں قادسیہ کے راستے پر چھوڑ دیتا ہوں، یہ میری انگوٹھی لو۔ نشانی کے طور پہ اپنی انگوٹھی مشکور نے نکالی، بچوں کے حوالے کیا، جب قادسیہ پہنچ جانا، میرے بھائی سے ملاقات ہو تو یہ نشانی کے طور پر انگوٹھی دینا، وہ سب سمجھ جائیں گا، میرے بارے میں بتانا، وہ تمہیں قادسیہ سے حفاظت مکہ پہنچا دیں گا۔ مکہ میں تم اپنے چچا حضرت امام علی مقام سے ملاقات کر لینا۔ جیل سے نکالا، کچھ دور لے گیا، اور اس کے بعد راستہ قادسیہ کا بتا کے بچوں یہاں سے سیدھا جانا، راستہ بتا کے واپس آ گیا۔ بچے نکلے، اب ادھر صبح نمودار ہوتی ہے، سپاہی جب آئے ڈیوٹی بدلتی ہے، جب سپاہی آئے تو جیل کا دروازہ کھلا ہے، بچے غائب ہیں، شور برپا ہوا کہ مسلم کے بچے فرار ہو گئے۔ ابن زیاد تک خبر ہوئی، کہا مشکور کو پکڑ کے لاؤ۔ مشکور کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ مشکور تو دروغہ جیل ہے، دروغہ زندان ہے، چابی تیرے پاس ہے، بچے اتنے چھوٹے کہ جیل کو توڑ نہیں سکتے، سلاخوں کو کاٹ نہیں سکتے، تالا توڑا نہیں گیا بلکہ کھولا گیا ہے، اس کا مطلب تو نے فرار کیا ہے۔ تو نے کیوں فرار کیا؟ کہا شہزاد رسول قتل کیے جائے مجھے گوارا نہ تھا۔ کہا تو مجھ سے نہیں ڈرا؟ تجھے خیال نہ آیا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہا ابن زیاد جو اللہ سے ڈرتے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ کس امید کے بل پر تو نے یہ کام کیا؟ باخدا اگر تو اچھی حفاظت کرتا، اچھے سے جیل میں رکھتا تو شاید میں تجھے کچھ انعام دیتا، مگر تو اب میرے عتاب کا حقدار ہو گیا ہے، میرے غصے کا ایک حقدار ہو گیا ہے، میری سزاؤں کا سزاوار ہو گیا ہے، کس امید پر تو نے یہ کام کیا ہے؟ مشکور کہتا ہے سن میں نے اس امید پر کیا، مجھے یقین کامل ہے کہ خاتون جنت کے شہزادے ہیں، خاتون جنت کی بارگاہ میں میرا یہ عمل قبول ہو جائیں گے اور وہ میری شفاعت فرمائیں گی، میں نے دنیا کے وہ جنت کا سودا کیا ہے۔ بدبخت کو جلال آتا ہے ابن زیاد کو، کوڑے مارو مشکور کو، اتنے کوڑے مارو جب تک یہ مر نہ جائے، اتنے کوڑے مارو، دردناک سزا دو، تڑپا تڑپا کر مارو۔ جلاد آتا ہے، کوڑا نمودار کیا، پہلا کوڑا مشکور کی پیٹھ پہ پڑتا ہے، مشکور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کوڑا پڑتا ہے، مشکور کہتا ہے رب کائنات مجھے صبر عطا فرما۔
तीसरा कोड़ा पड़ा, मशकूर कहता है रब्बे कायनात मुझे बख्श दे। चौथा कोड़ा पड़ता है, मशकूर कहता है परवरदिगार तू गवाह है, तेरे नबी के अहले बैत की खातिर तकलीफ मुझ पर हो रही है। चौथा कोड़ा पड़ता, पांचवा कोड़ा पड़ता है, मशकूर कहता है रब्बे कदीर रसूल और खातून जन्नत की बारगाह में मुझे पहुंचा दे। और उसके बाद मशकूर खामोश हुआ, पै दर पै कोड़े जल्लाद मारता रहा, यहाँ तक कि मशकूर गश खा के ज़मीन पे गिरते हैं, पीठ लहू लुहान, मगर जल्लाद को हुक्म मारता रहे। इतनी पीठ पे कोड़े बरसे, खून बहता रहा और मशकूर की शहादत वाक़ई हो गई। मशकूर भी विसाल शहीद हो जाते हैं। अब ये बच्चे कादिसिया के रास्ते पर रात में चल रहे हैं, एक सिमत चले जा रहे हैं जो सिमत बताई गई है। ज़हन व फ़िक्र में यह है कि हम कादिसिया की तरफ जा रहे हैं, मगर हाल ये होता है कि पूरी रात सफ़र करते रहे। जब सुबह नमूदार हुई, सुबह का सफ़ेदा नमूदार होता है, देखकर ताज्जुब और मुताज्जिब हो जाते हैं कि जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं पर है। दोनों भाई एक आपस में कहते हैं भाई तकदीर हमें वहीं लाई है, लगता है हमारी शहादत का भी वक्त करीब आ गया है। पिछली बार इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने पकड़ लिया था, आओ अपने आप को कहीं छुपा ले कि ऐसा ना हो कि इस बार फिर गिरफ्तार कर लिए जाएं। एक महफूज मकाम तलाश कर रहे हैं, तालाब के किनारे एक झुका हुआ दरख्त दिखा, उसमें एक खो बनी हुई थी। दोनों शहजादे दरख्त पे चढ़ते और उस खो में जाके छुप के बैठ जाते हैं। अब समझ तो रहे थे कि हम छुपे बैठे हैं, मगर फूल की खुशबू भी कभी छुपा करती है। ये तो खातून जन्नत के फूलों के दो नन्हे फूल थे ना। एक कनीज आती है उस तालाब में पानी भरने के लिए, जैसे ही उसने मटका डाला पानी में इन चांद से चेहरे वालों के परतव नज़र आए, अक्स नज़र आते हैं। देखा, निगाह उठाई तो दो बच्चे खो में बैठे हुए हैं, अक्स तो चांद का उनका चेहरे का पानी में नज़र आ गया, देख लिया उसने। दोनों बच्चे डर गए, सहम गए, या अल्लाह पकड़े गए हम। कनीज़ ने देख लिया, अब ये खबर करेगी, आवाज़ लगाएंगे, सिपाही आएंगे जो इधर उधर खड़े बिखरे हुए होंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। जब डरने लगे, कांपने लगे, कनीज़ ने कहा डरो मत बच्चों, कौन हो तुम और इस खो में क्या कर रहे हो? कहा खुदा का वास्ता हमारे यहाँ छुपे होने की खबर किसी को ना देना। कहा भले ही तुम कहो कि छुपे होने की खबर ना देना, लेकिन तुम्हारे चांद से चेहरे गवाही दे रहे हैं कि तुम खातून जन्नत के दरख्शा फूल हो, उसी बाग से तुम्हारा ताल्लुक़ है, तुम्हारी महक से पता चल रहा है कि तुम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हो। बच्चों ने रोना शुरू किया, डर गए, कहा हम मुस्लिम इब्ने अकील के शहजादे हैं, क्या तुम हमें सिपाहियों के हवाले कर दोगी? फरमाया, कहती है नहीं, आओ, मेरी जो आका है, मैं जिनकी ग़ुलाम हूँ, वो बड़ी नेक और साले है, वो खातून जन्नत की कनीज़ रह चुकी है, चलो उनके पास मैं ले चलती हूँ, तुम्हारी खूब हिफाजत करेंगी। बच्चों को यकीन दिलाया और अपने साथ लेकर अपनी आका के पास आती है। जब बच्चों के बारे में बताया तो बड़ी वो साहले औरत थी, वाकई खातून जन्नत की कनीज़ थी, ख़ानदान अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत करने वाली, चाहने वाली थी। खुश हो गई, कहा तूने कनीज़ बड़ा अच्छा किया। बच्चों को गुस्ल दिया, नहलाया, कपड़े वगैरह तब्दील करवाए, खाना वगैरह खिलवाया और एक कमरे में दोनों को बिस्तरा वगैरह लगा के बच्चों को वहाँ बिठा देती कि बच्चों अब तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे ज़रूर कहना। इसका शोहर था हारिस, ये बदबख्त यजीदी था। इब्ने ज़ियाद ने मशकूर की शहादत के बाद ऐलान किया कि जो बच्चों को गिरफ्तार करके लाएंगा उसको इनाम इकराम दिया जाएगा। दुनिया के तलबगार उन नन्हे बच्चों को तलाश कर रहे हैं, कूफा की गलियों में ढूंढ रहे हैं। ये हारिस भी ढूंढ रहा है इनाम की लालच में, घोड़े पे इधर भागता है उधर दिन भर मारा फिरता रहा। रात को थका मांदा आया और आके सीधा बिस्तर पे गिर पड़ा। बीवी आती है, खाना देती है, खाना तो खा लो। खाना वगैरह खाता है, बगैर हाथ मुंह धोए, ना नमाज पढ़ी ना कुछ करी, बिस्तर पे सो गया। आधी रात के करीब गुजरी तो मोहम्मद जो बड़ा बेटा है हज़रत मुस्लिम का, छोटे भाई अपने इब्राहिम को बेदार करता है, भाई इब्राहिम उठो, अब सोने का वक्त नहीं रहा। इब्राहिम उठते हैं, मोहम्मद की आंखों में आंसू है। कहा भाईजान क्या हुआ? कहा भी बस हल्की सी आंख लगी थी कि ख्वाब देखता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, हज़रत अली दादा भी मौजूद है, दादी जान फातिमा तो ज़हरा भी है,
اور بابا حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہے، اور رسول اللہ ہمارے بابا سے کہتے ہیں عقیل ابن عقیل تم تو چلے آئے اور شہزادوں کو دشمنوں کے حوالے چھوڑ آئے ہو۔ تبھی حضرت مسلم ہمارے بابا نے کہا یا رسول اللہ عنقریب آپ کے وہ 2 شہزادے بھی آپ سے ملاقات کے لیے آتے ہی ہوں گے۔ جب یہ بڑے بھائی نے خبر دی ابراہیم بھی رونے لگے۔ اب دونوں بچے گلے مل کر ایک دوسرے سے روتے ہیں۔ رونے کی آواز اس بدبخت کے کان میں پہنچی، حارث کے نیند کھلتی ہے۔ بیوی گھبرا گئی، کہا سو جائیے آپ کیوں اٹھ گئے؟ کہا یہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہا کسی پڑوس اڑوس کے بچوں؟ کہا بیوقوف بناتی ہے، ہمارے گھر میں بچہ بڑا نہیں چھوٹا نہیں، ہمارے بچے سب جوان بڑے ہیں، اڑوس پڑوس میں کوئی ایسا بچہ نہیں اتنا کہ جو روئے، یہ تو ہمارے گھر سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، شبہ ہوا ہے، آپ سو جائیے۔ مگر یہ اٹھتا ہے، بیوی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کو دھتکارا، اٹھا، چراغ روشن کیا اور آواز کی سمت چلتا ہے۔ دروازہ کھولا، بچے بستر پہ ایک دوسرے کے گلے مل کر رو رہے تھے۔ اس نے چراغ کی روشنی کو قریب کیا، دیکھا 2 ننھے شہزادے رو رہے ہیں۔ سختی سے پوچھتا ہے کون ہو، کیا کر رہے ہو یہاں، کیوں رو رہے ہو یہاں؟ اب بچے تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ بھائی ہم تو اپنے اس گھر میں جو ہمارے چاہنے والوں کا گھر ہے، حفاظت کرنے والوں کا گھر ہے، ہم تو امان میں۔ بچوں نے بغیر کسی جھجک کے کہہ دیا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں۔ بس جیسی سنا بدبخت نے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور ایک سخت جملہ کہتا ہے کمبختو یہاں آرام کا بستر جمائے بیٹھے ہو اور میں صبح سے تمہیں مارا ڈھونڈ رہا ہوں۔ حال یہ ہے کہ تمہاری تلاش میں میرا گھوڑا بھی مارا گیا اور تم یہاں میرے گھر میں ہو اور میں دنیا بھر میں گھومتا پھر رہا ہوں۔ یقیناً کل میں تمہیں ابن زیاد کے حوالے کروں گا۔ بیوی دوڑتے ہوئے آتی ہے، کہتی ہے میرے شوہر، میرے سرتاج، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ فاطمہ تو زہرا کے باغ کے پھول ہے، ان کو مسلو مت، ان کو جو ہے کچلو مت۔ اگر یہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے سبب سے قتل ہو گئے ہم خاتون جدت کو کیا منہ دکھائیں گے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس نے سمجھانا چاہا لیکن بدبخت نے کچھ نہیں مانا، بلکہ اس کے بعد ایک تالا لاتا ہے، بچوں کو رسیوں میں جکڑ دیا اور دروازے کو تالا لگا کے چابی اپنے پاس لے کر بستر پہ آ کے سو جاتا ہے۔ بیوی رو رہی ہے۔ اس کا حارث کا ایک جوان بیٹا تھا، وہ بھی بیدار ہو گیا، وہ بھی رو رہا ہے کہ باپ کو کیسے سمجھایا جائے۔ غلام ہے، وہ بھی پریشان ہے کہ کیسے اس کو سمجھایا جائے حارث کو۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صبح ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوئی ہے، بدبخت اٹھا، اس نے گھوڑے پر باہر نکالا، گھوڑے کو تیار کیا اور گھوڑے کو تیار کرنے کے بعد اندر داخل ہوتا ہے، بچوں کو رسیوں پہ جکڑ کے لایا اور گھوڑے پہ ایسے لادا جیسے کسی بورے کو لاد دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دریائے فرات کی طرف بڑھتا ہے۔ بیوی دوڑی، میرے شوہر یہ مت کرو، اپنی عاقبت کو خراب نہ کرو، اپنی آخرت تباہ و برباد نہ کرو۔ مگر اس بدبخت نے لیا، بیوی کو زور سے جھٹکا دیا، وہ نیک بیوی گرتی ہیں، دیوار سے پیشانی لگی، پیشانی زخمی ہوئی، گشی آئی، بے ہوش ہو گئی۔ غلام دوڑتا ہے، آقا یہ نہ کرو، یہ گھوڑے پہ آگے آگے لیے جا رہا ہے، دریائے فرات کے قریب پہنچتا ہے، بیٹا بھی پیچھے پیچھے ہے، باپ میرے یہ ظلم نہ کر، اے میرے باپ اگر تو شہزادے رسول کو قتل کر دیں گا، رسول کے شہزادوں کو اگر تو مار دیں گا، قیامت کے دن تو کیا منہ دکھائیں گا؟ غلام سمجھا رہا ہے، کہتا بدبخت اپنی بکواس بند کر، تلوار نکالی، غلام کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا تو میرا غلام ہے، میرا حکم ہے کہ تلوار چلا اور ان بچوں کے سر قلم کر دے۔ غلام نے تلوار لیا، اس کے بعد پلٹ کر حارث پر وار کیا، کہا کمبخت، اس سے پہلے کہ میرے ہاتھ اہل بیت نبوت کے خون میں آلود ہو، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ تجھے قتل کر کے میں جنت کو پالوں۔ حارث بیدار تھا، باخبر تھا، اس نے وار کیا، اس نے وار کو خالی کیا، خنجر نکالا، غلام کو طرف خنجر پھینکتا ہے، سینے میں خنجر داخل ہوا، غلام وہیں تڑپا، گرا، تڑپا اور اس کی روح کف انصری سے پرواز کر گئی۔ بیٹا آتا ہے، باپ کے قدموں کو پکڑ لیا، ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے، ہوش آیا، دوڑتے ہوئے آئی، شوہر کے قدموں کو پکڑ لیا، میرے سرتاج یہ ظلم نہ کر، ظلم کی انتہا ہے کہ ان بچوں پہ تو رحم کر، دنیا کا جابر و ظالم بھی بچوں پہ رحم کرتا ہے، تمہیں جو کچھ کرنا تھا تم حضرت مسلم کے ساتھ کر چکے، خاتون جنت کو کیا منہ دکھائیں گا؟ اس نے کہا بہت بک بک کرتی ہے، نہیں مانتی، ٹھیک ہے پہلے تجھے قتل کروں گا، تلوار بلند کی اور بیوی کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے، یہ دوسری روایت بتائی میں نے، ایک روایت ہے کہ پہلے بیٹے کو مارا
अब बेटे को जब कत्ल होता हुआ बीवी ने देखा इसकी, हारिस की, वो नेक सहारे ने चीख मारी, गिरी और उसकी रूह भी जिस्म से परवास कर गई। और उसके बाद तलवार बुलंद करता है, दोनों शहजादों को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ता है। बड़ा भाई कहता है कि इससे पहले कि मेरी निगाहों के सामने छोटा भाई तड़पे, पहले मुझे कत्ल कर। छोटा कहता नहीं, ये नहीं हो सकता कि मेरी निगाहों के सामने मेरे भाईजान को कत्ल किया जाए, जालिम पहले मुझे कत्ल कर फिर मेरे भाई को कत्ल करना। दोनों जिद करते हैं कि पहले मुझे कर। कुछ देर देखता है और उसके बाद एक गंदी सी गाली देख के कहता है, बदबख्तो मेरा वक्त जाया करते हो, तुम दोनों को ही एक साथ कत्ल करता हूं। दोनों के सरों को मिलाया, बालों को और जुल्फों को गिरहा बांधता है और सर मिला के तलवार से एक ही बार में दोनों की गर्दन तन से जुदा कर दी। जिस्मों को दरियाए नील में फेंक दिया, सरों को बोरों में डाला। घर आता है, आने के बाद खून वगैरह साफ किया, सर का पानी से धोया, तश्त में रखा, एक दस्तरखान सजाया और इब्न ज़ियाद के महल की तरफ निकल पड़ता है। इब्न ज़ियाद बदबख्त का दरबार सजा हुआ है। इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है, इब्न ज़ियाद अमीर मुबारक हो, दुश्मन के बेटे जो तेरे सबसे बड़े दुश्मन है उनके सरों को लाया हूं। कहा मेरा दुश्मन तो मारा गया मुस्लिम, ये उसके कौन से बेटे और कौन मेरा बड़ा दुश्मन आ गया। कहा अमीर देखोगे तो खुश हो जाओगे, बता क्या लाया है। तश्त इब्न ज़ियाद के कदमों के पास रख दिया गया, इशारा किया गुलाम को, दस्तर हटा। जैसे ही सरों से दस्तर हटाए गए, दो नन्हे नन्हे शहजादों के सर थे। कहा किसके सर लाया, ये तो बच्चों के सर है। कहा अमीर यही तो मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों के सर है। कहा बदबख्त ये क्या किया, मैंने कब कहा था कि मुस्लिम के बच्चों को कत्ल कर देना, मैंने तो हुक्म ये दिया था कि जिंदा लाना। मैंने यजीद अमीरुल मोमिनीन को लिख भेजा है कि इब्न ज़ियाद जो है मुस्लिम के बच्चे मेरे यहाँ कैद है, क्या हुक्म है। अगर यजीद ने ये फरमान वहाँ से जारी किया, ये ख़त में लिख कर दिया कि बच्चों को मेरे हवाले कर दो, मेरे दारुल खुलफा भेज दो, तो क्या भेजूंगा। बदबख्त तूने यजीद के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया, किसी लायक नहीं छोड़ा, तूने मेरे हुक्म के बगैर ये क्यों किया। तुझे जिंदा लाने की क्या मारने की क्या ज़रूरत थी, जिंदा लाता तो बेहतर था। अमीर मुझे अंदेशा हुआ कि अगर इन बच्चों को मैं जिंदा लाऊं, तूने इनाम बहुत बड़ा रखा था, मुझे डर था कि लोग इन बच्चों को मुझसे छीन लेते और मैं महरूम रह जाता। कहा कमबख्त अगर ये डर था तो मुझ तक आके तिला देता, मेरे सिपाही जाते और फिर उन सिपाहियों के साथ तू बच्चों को मेरे पास हाजिर करता, मगर तूने मेरे हुक्म की हुक्मदोली की। कौन है जो इसको कत्ल करे, कौन है जो इसको फना कर दे। इब्न ज़ियाद ने उसके कत्ल का ही हुक्म सादिर कर दिया। मकातिल नाम का एक शख्स आगे बढ़ता है, कहता अमीर मुझे इजाज़त दे कि मैं इसे कत्ल करूँ। कहा जा तुझे इजाज़त है। मकातिल इसके हाथ पैर बांध के कुफा की गलियों में से ले जाता है खींचते हुए, साथ में वो दो नन्हे नन्हे बच्चों के सरों को भी साथ में लिए हुए हैं, और रास्ते में कहता है लोगों ये मुस्लिम इब्न अकील के बच्चों का कातिल है जिसने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के नन्हे नन्हे बच्चों को शहीद किया है। कसम खुदा की अगर इब्न ज़ियाद मुझे दुनिया की हुकूमत भी दे देता तो मुझे उतनी खुशी ना होती जितनी इसके कत्ल पर मुझे खुशी होने वाली है। मकातिल दरियाए नील के करीब इसको भी लाता है, कहता है बता कहां किस जगह पर तूने मुस्लिम के शहजादों को कत्ल किया था। उसने एक जगह इशारा किया, ठीक उसी जगह इस बदबख्त को खड़ा किया। मकातिल ने तलवार निकाली और एक ही बार में सर से उसके तन को जुदा कर दिया, और उसके बाद सर अक़दस को लेता है, दरियाए नील में डालता है, क्योंकि जिस्म ये बदबख्त पहले ही दरियाए नील में डाल चुका था। मगर निगाहें हैरत से इस्तेजाब से चौंक जाती है कि जिसमें अथर जो दरियाए नील में छुपा हुआ था, गर्क था, सतह आप पे नमदार होता है, और जिसके सर जिस धड़ के साथ थे वो जुड़ जाते हैं। इसने जब ये देखा, मकातिल ने कहा दोनों लाशों को, दोनों नाश मुबारक को बाहर निकालो। दोनों नाश को बाहर निकालते हैं। वहीं पर दरियाए नील के किनारे उसने कब्र खोदी, वहीं दोनों शहजादों को दफन किया, आज भी वहीं पर उनकी कब्र है। उसके बाद इस बदबख्त की लाश को दरिया नील में फेंकने का हुक्म दिया मकातिल ने। हारिस की लाश को जैसी दरिया नील में डाला गया, एक मौज उड़ती है, लाश दरिया के बाहर। कहा दरिया इसको कबूल करना नहीं चाहता, इसको ज़मीन में दफन कर दो। मेरा तो इरादा था कि दरिया में बहे, इसको मछलियाँ नोच नोच के ख़त्म कर दे, मगर दरिया की मछलियाँ भी इसके जिस्म को गवारा नहीं कर रही है। इसे दफन करो। गड्ढा खोदा गया, और जब कब्र में उसको डाले, कब्र बंद हुई। कब्र बंद करके अभी बस पलटे ही थे कि एक धमाका हुआ, उसकी लाश फिर कब्र के बाहर। कहा दोबारा दफन करो।
دوبارہ بھی دفن کیا گیا. پھر دھماکہ ہوتا ہے, قبر شک ہوتی ہے, لاش پھر باہر. مقاتل کہتا ہے نہ اس کو زمین قبول کرنے کے لیے تیار, نہ پانی قبول کرنے کے لیے تیار, بس ایک ہی راستہ بچا ہے, لکڑیاں جمع کرو, اس کو جلا کر فنار کر دو. آگ روشن کی گئی, اس بدبخت کو دنیا میں ہی جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا. گویا بتایا گیا کہ ایسوں کا انجام جہنم کی آگ کے سوا کوئی نہیں ہے. حضرت امام علی مقام اس طرف مکہ سے کوچ فرماتے ہیں. ابھی ان کو حضرت مسلم ابن عقیل کی خبر نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کا بیان کل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات شہداء نے کرب و بلا کے فیوز و برکات سے ہمیں فیضیابی فرمائے, ان کی طرح صبر, ہمت اور ان کی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی ہاں حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے. جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے. چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں. تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں. تمہیں حرم کے مینارے سلام کہتے ہیں. امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے. امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے. خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے. نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے. نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے. تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے. تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے. حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. حضرت حضور سید العلماء فرماتے ہیں ثنا تمہاری وظیفہ ہے میرا بائی. تمہاری مدحت و شیوا ہے میرا مولائی.
بس ایک نظر ہو جو مجھ پر تو میری بن آئی